شہزادہ اور نیلا پھول۔ پیارے بچوں، آج سے کئی عرصہ پہلے کسی محل میں سب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ ننھا شہزادہ عرفان پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت ہنس رہا تھا اور خوشی سے مختلف آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ جہاں سب لوگ خوش تھے وہیں بوڑھی نجومی عورت بشرا بی بی بہت اداس تھی کیونکہ اس نے علم نجوم سے جو حساب کتاب لگایا تھا اس کے مطابق شہزادہ عرفان کی بڑی بہن شہزادی ستارہ کی طبیعت خراب ہونے والی تھی کیونکہ ایک جادوگر نے اس محل پر جادو کر دیا تھا۔ اس کا نام ہامون جادوگر تھا اور وہ شہزادی ستارہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب شہزادی ستارہ کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک حکیم بن کر آ جاتا اور بہانے سے شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ سب لوگ شہزادہ عرفان کی پیدائش کی خوشی میں ہنس کھیل رہے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ شہزادہ عرفان خوب خوش ہو رہا تھا۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں محل میں جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور غلام اور کنیزیں مختلف کھلونے تیار کر رہے تھے۔ شہزادی ستارہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو سارے محل میں خوشی سے اچھلتی کودتی اور گیت گاتی پھر رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی حالت خراب ہونے والی ہے۔ بوڑھی بشرا نے شہزادی کے مستقبل کے حوالے سے بادشاہ اور ملکہ کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بوڑھی بشرا سے پوچھا کہ آخر شہزادی ستارہ کو کس طرح اس مصیبت سے بچایا جا سکتا ہے۔ بشرا نے کہا کہ اگر کوئی جنگل میں جا کر ایک خاص نیلا پھول لے کر آئے اور شہزادی کے ماتھے پر رکھ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جادوگر ہامون بھی مر جائے گا، لیکن نیلا پھول لانا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت ایک خطرناک جن کر رہا ہے۔ جو کوئی اس جن کو مار دے گا وہی اس پھول کو حاصل کر سکے گا۔ بادشاہ بہت بوڑھا تھا، وہ تو اس مہم پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اور ملکہ سوچ بچار میں لگ گئے اور انہوں نے شہزادی کی نگرانی پر اس کی آیا کو مامور کر دیا۔ شہزادی ستارہ کے بارے میں دوسرے ملک کے شہزادے گلفام کو بھی پتہ چلا۔ وہ شہزادی کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آ کر بادشاہ اور ملکہ سے بات کی اور کہا کہ وہ شہزادی کی خاطر جنگل میں جا کر وہ نیلا پھول لے کر آئے گا۔ بادشاہ نے شہزادہ گلفام کو سمجھایا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک مہم ہوگی اور اس میں ایک خطرناک جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شہزادہ گلفام نے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا کہ اسے خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ ضرور اسے اس مہم میں کامیاب کرے گا۔ بادشاہ نے اسے مہم پر جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر شہزادی ستارہ کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ کبھی وہ سو جاتی تھی اور کبھی جاگ جاتی تھی اور پھر تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اٹھا کر محل کی چھت پر لے جائیں تاکہ وہاں اسے تازہ ہوا مل سکے، اور غلام شہزادی کو اٹھا کر چھت کی طرف لے گئے۔ شہزادہ گلفام کی مہم کے بارے میں جب اس کے دوستوں اور ملک والوں کو پتہ چلا تو اس کے کچھ دوست وغیرہ اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے سمجھایا کہ وہ ایک بے حد ہی خطرناک جن سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ جن اسے مار بھی سکتا ہے، لیکن شہزادہ گلفام نے کہا کہ وہ بہادری سے اس جن کا ضرور مقابلہ کرے گا۔ اس کے ملک کے ایک بوڑھے آدمی نے اسے ایک جادوئی تلوار دی اور کہا کہ اگر وہ ہمت سے اس جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اس تلوار سے زخم لگانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جن ضرور مر جائے گا اور یوں شہزادہ اس نیلے پھول کو بھی حاصل کر لے گا۔ شہزادہ تلوار لے کر روانہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالے گا اور نیلے پھول کو حاصل کر لے گا۔ وہ جنگل میں آ گیا اور نیلا پھول تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے جن آ گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے اور پھر شہزادہ گلفام اپنے ایک حملے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلوار سے جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالی اور وہ مر گیا۔ شہزادے نے وہ نیلا پھول توڑ لیا اور اسے محل میں لے کر آ گیا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ نیلے پھول کو شہزادی ستارہ کے ماتھے پر رکھ دیا گیا اور ذرا ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ محل کے سب لوگ خوش ہوئے۔ شہزادہ گلفام نے شہزادی ستارہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جیسے شہزادی نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کی منگنی کی اور پھر عنقریب شادی کا اعلان کر دیا۔ شہزادی ستارہ کے ٹھیک ہوتے ہی ہامون جادوگر کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ بھی مر گیا۔
شہزادی ستارہ اور شہزادہ گلفام کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ محل کو پھولوں سے خوب سجا دیا گیا اور وہ دونوں رقص کرنے لگے اور سب لوگ بلند آواز میں خوشی کے گیت گانے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔